سیلفی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمران سیلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیلفی نیوز۔ اور آج ہم حلقہ پی پی 175 کی رہنما مزمل مسعود بٹی صاحبہ کی رہائش گاہ پہ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو مسعود احمد بٹی صاحب جو حلقہ پی پی 175 کے ایک دلیل لیڈر تھے، جن کی وفات ہوئی، اور ان کے جو ملزمان کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بریف کریں کہ ان کی جو وفات کی وجہ کیا بنے حالات واقعات، اور ان کے جو ملزمان تھے وہ ان کے کیس کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی صورتحال اس وقت کیا ہے، اور آپ جو فیصلہ عدالت نے دیا ہے اس سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بھائی آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ بھٹی صاحب کی شہادت 2014 میں ایک اپنی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، ان کے دوست کی دشمنی تھی، اور بھٹی صاحب ان کے مرڈر کے بعد ان کے لواحقین کو سپورٹ کرتے تھے، اور اس سپورٹ کی وجہ سے ان کے دوست کے دشمنوں نے ان کا بھی مرڈر کر دیا۔ 5 بندے مرڈر ہوئے تھے، اور 3.5 سال تک ATC میں کیس چلتا رہا، جس میں 7 بندوں کو 8 دفعہ پھانسی اور 20 لاکھ روپیہ جرمانہ دیا گیا۔ لیکن بدقسمتی کہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف بہت دیر سے ملتا ہے۔ ATC کا تو مطلب ہوتا ہے نا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ، کہ جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے فوری اس کا ملے رزلٹ کہ کیوں کی گئی۔ ہمیں 3.5 سال بعد یہ مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا۔ اس کے بعد ہمارے 10 ملزمان تھے، جس میں سے 3 کو بری کر دیا گیا۔ ہم ہائی کورٹ اپیل پہ گئے ہوئے ہیں کہ ہمارے وہ جو باقی 3 ہیں، جن میں سے ایک نے خودکشی کر لی تھی، جو 2 ہیں ان کو واپس کیس میں شامل کیا جائے، اور وہ ہائی کورٹ کیس میں گئے ہوئے ہیں اپیل پہ کہ ہماری جو ہے سزا اس کو ختم کریں یا کم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت بہتری کی امید ہے، اور 5 بندے مرڈر ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ انصاف دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے گھر سے ہم نا امید نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں تھوڑا انصاف جو ہے وہ بہت سلو اور لیٹ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ جو پیچھے لواحقین بچ جاتے ہیں مرحومین کے، ان کی اللہ تعالیٰ اس طرح حوصلہ افزائی فرمائے کہ ان کے جو ملزمان ہیں ان کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو میں مطمئن ہوں اللہ کے گھر سے، اور اللہ سے بہت اچھے کی امید ہے۔ جی، مسعود احمد بٹی صاحب کے بعد آپ کو سیاست میں آنا پڑا، وہ کون سے ایسے حالات و واقعات تھے جن کی وجہ سے آپ کو سیاست میں آنا پڑا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دیہی علاقہ ہے، اور دیہی علاقے میں ایک عورت کو لوگ بہت کم تسلیم کرتے ہیں، اور دیہی علاقے میں ورک جو ہے وہ عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی بالکل، ہمارا رورل ایریا ہے، ایک لحاظ سے مشکل بھی ہے، لیکن ایک لحاظ سے خوش قسمتی بھی ہے کہ ہم دیہات کے لوگ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں۔ حالات تو بہت مشکل تھے جی، جس ٹائم یہ مجھے پولیٹکس میں لایا گیا تو فیملی کا ڈیسیژن تھا، کیونکہ بھٹی صاحب کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہمارے ووٹر سپورٹرز کے لیے بھی، ہماری فیملی میں بھی، کہ سب سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ پھیل رہی تھی کہ اب شاید بھٹی فیملی سیاست سے بالکل آؤٹ ہو گئی ہے، اور بہت سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے انہیں۔ تو پھر فیملی نے ڈیسائیڈ کر کے مجھے آگے لے کے آئے، کیونکہ ایک بہت بڑی دشمنی بھی پڑ گئی، لیکن ہمارے جو بھائی تھے وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب تھے کہ بھٹی صاحب کے جانے کے بعد ایک لیڈرشپ کا بھی فقدان تھا، اور دوسرا وہ اپنے آپ کو بھی بالکل لاچار اور لاوارث سمجھ رہے تھے۔ اس کے لیے فیملی نے پھر ایک بولڈ ڈیسیژن لیا مجھے آگے لانے کا۔ تو یہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ رورل ایریا میں عورت کو ایکسیپٹنس بہت مشکل سے ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، میرے بھائیوں نے، میرے جو حلقے کے بھائی ہیں انہوں نے اپنے بھائی کی عزت کو، مسعود بھٹی کی عزت کو اپنی بہن سمجھ کے اس کی پوری پروٹیکشن کی۔ الحمدللہ
میں اپنے آپ کو اس حساب سے خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے کبھی بھی کوئی سخت حالات کا مقابلہ اس لیے نہیں کرنا پڑا کیونکہ میرے بھائی میری ڈھال بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ بھائی وہ بھائی نہیں ہیں, وہ تو ساتھ چلتے ہی ہیں جو خون کے ہوتے ہیں, یہ احساس کے رشتے کے بھائی ہیں, یہ میرے حلقے کے بھائی ہیں جو سائیڈ بائی سائیڈ میرے چلتے ہیں, اور کوئی بھی مشکل آئے تو وہ میرے ساتھ اس کو مل کے مقابلہ کرتے ہیں. اس لیے مجھے کبھی بھی رورل ایریا نے ڈسٹرب نہیں کیا. ڈسٹرکٹ قصور کی پہلی یونین کونسل ہے ستو کی میر محمد, جہاں پہ مسعود احمد بٹی صاحب کے بھائی جو ناصر جوید بٹی صاحب بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے تھے. جی تو یہ لوگ بٹی صاحب کے بعد تو سمجھ رہے تھے کہ یہ یونین کونسل جو بڑی ٹف ہوگی اور اس میں کینڈیڈیٹ اتنے آئیں گے کہ مطلب ان کو جیتنا مشکل ہو جائے گا, لیکن آپ نے تو وہ یونین کونسل بلا مقابلہ جیت لی. یہ کارنامہ کیسے انجام دیا؟ یہ بھائی اگین میں جس طرح جو میرے مان ہیں, میرے بھائی, میرے حلقے کے بھائی, بھٹی صاحب کے دوست, بھٹی صاحب کے پیار کرنے والے, انہوں نے مجھے مان دیا. جب بہت کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے تھے, 7-8 کھڑے ہوئے تھے, لیکن جب میں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ بھٹی صاحب کے جانے کے بعد یہ آپ بھٹی صاحب کو ایک تحفہ دیں گے, ان کا ریگارڈ کریں گے کہ آپ وڈرا کرتے ہیں الیکشن سے. اور وہ الحمدللہ پورے پنجاب میں سے صرف 2 سیٹیں جو تھیں وہ ان اپوزڈ ہوئی تھیں, ان میں سے ایک ہماری سیٹ تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھٹی صاحب کے جانے کے بعد ایک بہت بڑی کامیابی دی اور ایک بہت بڑا بوسٹ دیا کہ پی ٹی آئی پہلے بھی ماشاءاللہ بہت عزت دے رہی تھی, لیکن ہماری بلا مقابلہ سیٹ جیتنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا معاشرے میں مقام اور علاقے میں مقام مزید اونچا کر دیا کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے, اور جس چیز کو دبایا جاتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو وہ اتنا ہی ابھر کے سامنے آتی ہے. تو یہ میرے بھائیوں کی مدد سے ہم نے بلا مقابلہ سیٹ نکال کے پی ٹی آئی کو گفٹ کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں بہت عزت دی. یہ کامیابی تو بہت بڑی کامیابی تھی, بہت بڑی کامیابی کا ریلیف ہی بہت بڑا ملنا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو یونین کونسل ستو کی میر محمد ہے, اس کی طرف جانے والے جو راستے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اور گاؤں میں بھی کوئی خاطر خواہ ترقیاتی کام نہیں ہو سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی آپ فزیکلی جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا. میں آلموسٹ حالانکہ یونین کونسل ستو کی میر محمد PP 182 میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں کیونکہ میرا گھر ہے, میں نے ادھر بہت ڈیولپمنٹ کے کام کروائے ہیں, گلیاں, سولنگ, نالی یہ بنوائی ہیں. اب ادھر فلٹریشن پلانٹ کی بھی کوشش کر رہی ہوں. دوسرے نمبر پہ یہ یونین کونسل کو جو راستہ آتا ہے وہ ہمارے مصطفیٰ آباد سے دفتور اور دفتور سے ستو کی, وہ میں نے پوری سڑک جی اپروو کروا لی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ADP میں وہ اس کے ٹینڈرز لگیں گے, ہو جائے گا. وہ تو کام تو آپ کی کوشش سے ہو رہے ہیں جی. لیکن بطور یونین کونسل چیئرمین ناصر جوید بٹی صاحب, اور کیونکہ ایک بڑی کامیابی تھی اس لیے چاہیے تھا کہ مطلب وہاں کوئی مخالفت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے کام بھی اسی طرح ہوتے, لیکن ان کے دور اقتدار میں بطور چیئرمین کے کوئی ضلعی انتظامیہ سے, ضلعی حکومت کی طرف سے کوئی فنڈ وغیرہ جاری نہیں ہوئے, کوئی ایسے کام جو نہیں ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے, ہم نے دیکھنے میں ملے. اس ٹائم آپ کو پتہ ہے رانا سکندر حیات چیئرمین تھے ضلع کے, وہ نون لیگ کے تھے اور ہم PTI میں تھے, ہم اپوزیشن میں تھے. تو وہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وہ ہمیں فنڈز دیتے, ہمیں آنر کرتے کہ ہاں جی انہوں نے بلا مقابلہ سیٹ جیت کے PTI کو دی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ نون لیگ کے تھے, ہم PTI کے تھے. تو وہ ریونجنگ تو پھر انہوں نے ہونا تھا, انہوں نے نہیں فنڈز دیے, لیکن الحمدللہ میں لے کے آ رہی ہوں جی فنڈز, اور کام کروا بھی رہی ہوں الحمدللہ. جی آپ دیکھ رہے تھے سیلفی نیوز, اور ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں, اور مزید جو کچھ سوالات ہیں ان کے جواب بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے.